اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اسٹیج پہ رونق افروز حضرات علماء کرام اور ذوی مسند صدارت حضرت قبلہ پیر صاحبزادہ محمد عثمان احمد عثمانی صاحب علام اللہ ذکرکم الاسلامی، اور یہاں مسجد شریف میں تشریف فرما جامع احباب اہل سنت، چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے اور مقررہ وقت پر نماز کی طرف ہم بڑھیں گے. ایک بات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ جو وقت مقرر ہوتا ہے یہ میں اور آپ کرتے ہیں. یعنی آپ کی مسجد میں ظہر کی نماز 2:15 بجے پڑھی جائے گی تو یہ میں نے اور آپ نے مقرر کیا ہے. شریعت مطہرہ میں ظہر کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر عصر کا وقت داخل ہونے سے پہلے تک ظہر پڑھی جا سکتی ہے. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو علماء کا منصب ہوتا ہے یہ عوام لے لیتے ہیں، اور وہ شاید کہ جن کو ہفتہ بھر مسجد کی طرف آمد کا موقع نہیں ملتا ہے وہ بھی عرس والے دن یا محفل والے دن گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اور زور دی نمازاں دا ٹائم بھی ہو گیا ہے. اس لیے میں انشاءاللہ تعالیٰ بالکل اختصار کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے کہ میرا ایک عقیدت کا رشتہ بھی یہاں موجود ہے، اور سچی بات یہی ہے کہ یہ اس آستان کے وارثوں کی شفقت ہے کہ میرے خیال سے 12-13 سال سے کوئی ایسا عرس یا ایسی تقریب نہیں ہے کہ جس میں مجھے شرکت کی سعادت نہ ملی ہو. میں نہ خطیب بن کے آتا ہوں نہ نقیب بن کے آتا ہوں، بس اس آستان سے کچھ خیرات لینے کے لیے حاضر ہوتا ہوں. اور سچی بات بھی یہی ہے کہ ہم چسکے لگانے والے نہیں ہیں، اور آپ سے بھی گزارش یہی ہے کہ آپ بھی چسکے نہ لگایا کریں. رومی کشمیر نے کہا تھا مرشد دے دوارے ہوتے موکھ ملائیے لوکاں، نمے نمے نہ یار بنائیے وانگ کمینیاں لوکاں. اور لاہور سے علامہ تشریف لائے تھے، خطاب فرما رہے تھے میں پاک پتن کے. آپ سبحان اللہ پہ پابندی ہے. اس طرف والے کہہ رہے ہیں آپ تو ادھر جو مزار کے قریب میں بیٹھے ہو نا، آپ ذرا اور زور سے سبحان اللہ کہیے گا. حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بابا فرید مسعود گنج شکر طبیعت میں انتہائی سادگی، انتہائی کریمانہ اخلاق. توجہ فرمائیے گا. فرماتے ایک دن تشریف فرماتے کہ لمبے قد کا ایک بندہ کالا جبہ اس نے پہنا ہوا ہے، انگوٹھیاں بہت ساری ہاتھوں پہ چڑھائی ہیں، اور وہاں سے گزر رہا تھا جہاں پر میرے بابا فرید کی مجلس سجی ہوئی تھی. گزرتے گزرتے پاس آیا اور کہنے لگا فرید اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دے. بابا فرید مسعود گنج شکر نے جو 54-58 روپیہ 2 روپے تھے اسے دیے. وہ پیسے لے کر اب اس کی نظر مصلی فرید پہ پڑی تو دیکھا کہ وہاں پر ایک کنگی یا کنگا جس کو آپ کہتے وہ پڑا ہوا. کہنے لگا فرید وہ کنگا مجھے دے دے. آپ نے فرمایا وقت ضائع نہ کر، جو دینا تھا دے دیا، جو ملنا تھا مل گیا. اس نے کہا جی مجھے یہ کنگی آپ دے دیں، میں آپ کو فیضان بڑھا دوں گا. اب آج کے اس عرص پاک کی تقریب میں آنے والا بالخصوص جہاں سے بھی وابستہ ہے، جس کا بھی مرید ہے،
کہ وہاں سے نسبت توڑ لو، لیکن کم از کم یہ دیکھنا کہ پیر مسجد بنا رہا ہے یا سرکس لگا رہا ہے۔ یہ ضرور دیکھنا کہ پیر گویے بلا رہا ہے یا مدرسے بنا رہا ہے۔ اس لیے کہ میرے غوث اعظم نے تو مسجد بنائی ہے، میرے دادا علی نے تو مسجد بنائی ہے، اور یہ لاہور کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں۔ یہ چونکہ وہاں زیادہ قرب میں رہتے ہیں، جب دادا تشریف لائے نا تو سب سے پہلے اپنی بیٹھک بھی نہیں بنائی تھی، جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں پر سب سے پہلے اللہ کا گھر مسجد تعمیر کیا تھا۔ وہی مسجد تھی حاجی صاحب مجاہد رسول صاحب، یہ وہی مسجد تھی جس پر مولویوں نے اعتراض کر دیا، کہا جی یہ اس مسجد پہ قبلہ ہی درست نہیں ہے، قبلہ ہی درست، کہنے لگے اس کا قبلہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ داتا صاحب نے جو معترضین تھے نا ان کو فرمایا عصر کی نماز میری مسجد میں پڑھنا، عصر کی نماز میری مسجد میں پڑھنا۔ جب آگئے نا بغیر جدید ٹیکنالوجی کے، بغیر سیٹلائٹ کی مدد لیے، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے میرے دادا نے نماز عصر پڑھائی اور پھر سامنے والی دیوار پہ اشارہ کیا اور فرمایا اے جے ساڈا قبلہ تے اے جے کعبہ۔ آپ سبحان اللہ مزے کی نہیں کہہ رہے، اگر آپ نے عصر تک سبحان اللہ نہیں کہہ دیا تو تقریر انشاءاللہ تعالیٰ 3 بجے تک ہے، اور اونچی آواز سے اگر کہیں گے تو پھر جلدی آپ کی جان چھوڑ دی جائے گی۔ سبحان اللہ کہیے گا ذرا۔ آپ نے فرمایا یہ ہے قبلہ اور یہ ہے کعبہ، آپ ذرا اپنی نظر سے دیکھ کے ہمیں بتا دیں، جہاں پر کوئی کون کسر ہوگی ہم نکال لیں گے۔ سارے کے سارے کہنے لگے داتا ہمیں نہیں پتا تھا کہ تو لاہور میں بیٹھ کر بغیر کسی جدت کے یہاں سے ایسی نظر ڈالے گا کہ اللہ پردے اٹھا کر اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت سے ہمیں فیضیہ فرما دے گا۔ میرے دادا نے تو مسجد بنائی تھی، وہاں سے یہ اجودن پاک پتن سابقہ اجودن پہ آ کر اگر بابا فرید بیٹھتا ہے تو وہاں مسجد بناتا ہے، اور اس مدرسے میں پڑھنے والا بھی نظام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہیے گا ذرا۔ اس مدرسے میں پڑھنے والا بھی نظام ہے، جو پڑھ کر آیا ہے، اتنا پڑھا ہے کہ 1 منٹ کے لیے بھی اس کے سامنے کوئی بیٹھ نہیں سکتا۔ اگر علم دیکھیں، فضل دیکھیں، کمال دیکھیں، اتنا علم فضل اور کمال ہے، لیکن جب مرشد کے سامنے آتا ہے تو بابا فرید کہتے ہیں نظام وہ 2 کتابوں ساڑھے کو بھی پڑھ کے دیکھیں نا جی، علماء کی توجہ کے ساتھ ایک بندہ اگر دورہ حدیث شریف پڑھ رہا ہو اور اسے یہ کہا جائے گا ہمارے پاس آ کر یسر القرآن پڑھے، وہ کیا کہے گا؟ لیکن قربان جائیے، جب دل دے دیا جاتا ہے نا، جب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جاتا ہے وہاں اپنا آپ مٹانا پڑتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، میرے دادا نے مسجد بنائی ہے، بہاؤالدین زکریا نے مسجد بنائی ہے، جس پیر کے نام پہ 11ویں شریف کا لنگر کھاتے ہوئے زندگیاں گزر گئی ہیں، اس پیران پیر نے بھی سب سے پہلے مسجد اور مدرسہ بنایا ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں جہاں پر وابستہ ہو، مجھے غرض اس سے نہیں ہے، لیکن اگر تیرے نظرانے سے سرکس لگ رہا ہے تو اپنے مقدروں پہ ماتم کیا کر، اور اگر تیرے نظرانے سے مسجد اور مدرسہ بن رہا ہے تو رشک کیا کر۔ اور میں بلا مبالغہ یہ بات کہوں گا، اس آستانے پہ قبلہ پیر صاحب تشریف فرما نہیں ہیں، اس وقت غیر تشریف لے گئے ہیں، میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں 17 سال ہو گئے ہمیں بھی یہ ٹوٹے پھوٹے لفظ کہتے ہوئے لوگوں سے، اور اس عرصے میں ہم نے بڑے بڑے آستان بھی دیکھے ہیں، لیکن جب بات عقیدے کی آتی ہے تو لوگ کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ لیکن صاحبزادہ پیر محمد عثمان عثمانی نے صرف اپنے بزرگوں کے ظاہری نظام کو جاری نہیں رکھا ہے، خدا کی عزت کی قسم
नबी के सहाबा की नामूसी बात आई है या हुजूर की अहले बैत की नामूसी बात आई है, तो उस अकीदे की सही तर्जुमानी आस्ताना के ऊपर शरीफ से की गई है। सुभान अल्लाह कहिएगा जरा। आप देखेंगे अगर कि जहाँ पर हुजूर ख्वाजा अब्दुल रब उस्मानी ने आपको छोड़ा था ना, वहीं पर आज उसमें मजीद तोसी करके उन्होंने आपके सामने रखा है। उन्होंने ऐसा नहीं किया है कि अगर वो मस्जिद में छोड़ के गए थे तो ये आपको कहीं पर मौत के खूह पर ले गए हैं, ऐसा नहीं है। अगर पहले 4 कमरे यहाँ मदरसे के मौजूद थे तो आज अजीम शान बिल्डिंग यहाँ पर मौजूद है, अजीम शान बिल्डिंग वहाँ पर मौजूद है। यही असल पैगाम होता है। पलट कर वापस वहाँ चलिएगा। वो कहने लगा, वो मलंगी कहेंगे उसको, हुजूर निज़ाम पाक कहते मलंग कहने लगा फरीद कंगी मुझे दे दे, मैं फैजान तुझे बड़ा दूंगा। कहते वो सारी जिंदगी जो आजिज़ी इंकिसारी इखलाक करीमाना का मज़हर अदम था, अब मैंने बाबा फरीद की आंख में ना जलाल देखा, और जलाल ऐसा था कि बाबा फरीद फरमाने लगे जा अपना काम कर, मुझे क्या फैजान देगा तू। मेरे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मेरे दामन में कोई खाली जगह छोड़ी ही नहीं है कि मुझे तुझसे लेने की जरूरत पड़े, इसलिए कि हमने जिसके हाथ में हाथ दिया है उसने हमें ज़ाहिरन भी अता फरमाया है और बातिनन भी अता फरमाया है। नाराज ना होना, लेकिन हकीकत बात यही है कि आज कहाँ से रुपड़ से नहीं बैठ, रुपड़ से नहीं, बच्चे कितने पढ़ते हैं वो फलाना दरस छुपाए, तो यहाँ पर मदरसा नहीं है, मौजूद है, और अब उसमें मजीद जिद्दत भी आई है। अब तो मैं पीर साहब की इजाज़त मुझे उम्मीद है भाई मुझे इससे मना नहीं फरमाएंगे। जो बिलखुसूस यहाँ के मुरीदीन हैं, यहाँ के मुतवस्सिलीन हैं, आपसे तो मुझे अगर झगड़ा भी करना पड़ा ना तो फिर भी इस मदरसे में ये तादाद कम अज़ कम 100 तक पहुँचनी चाहिए। इसलिए मुरीद आप और याद रखना, फैजान तभी मिलेगा कि जब मुकम्मल तौर पर आप एक ही जगह के साथ मुंसलिक होंगे, एक ही जगह के साथ मुंसलिक होंगे। और यही अल्लाह वालों का पैगाम है, उर्स का यही पैगाम है। जिस जगह पर आप अदब सबका करेंगे, हम किसी के बेअदब नहीं है। जो सहीउल अकीदा है वो पीर है फिर भी उसका अदब करेंगे, वो आलिम है फिर भी उसका अदब करेंगे, वो नात खान है फिर भी उसका अदब करेंगे। और अगर अकीदे में बगाड़ है ना भाई, तो हमारे यहाँ तो बेस यही है, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मेरा बरेली का शहंशाह ये पैगाम देकर गया है। और सैयदी आला हज़रत, बस 2 मिनट में मैं गुफ्तगू खत्म कर देता हूँ। मेरे सैयदी आला हज़रत आपने यही बताया है, फरमाया जो हुजूर का हो जाए उसके लिए अपना सारा कुछ कुर्बान कर दो, और जो उनका नहीं है वो किसी का भी नहीं है। आज अगर आप देखेंगे तो कहीं पर सहाबा के नाम पर बात की जाती है, कहीं पर अहले बैत के नाम पर बात की जाती है। और याद रखना मौला अली और मुर्तज़ा का जिक्र करना रिफ्ज़ नहीं है, उनका जिक्र करना रिफ्ज़ नहीं है। ये किस बदबख्त ने कहा है कि अली अली करना रिफ्ज़ है? हम भी ये नहीं करते, हम कहते अली अली करके मेरे नबी के यारों को भौंकना ये रिफ्ज़ है। और खारजियत क्या है? सहाबा से मोहब्बत का इजहार खारजियत नहीं है। सहाबा की मोहब्बत की आड़ में मेरे हुजूर की अहले बैत के साथ भौंक रखना, इसको खारजियत कहा जाता है। और ये आस्ताना एक ऐसा है जहाँ न रिफ्ज़ की बू है न खारजियत की बू है। और वो मसलक इत्तदाल जो 1500 साल पहले से था, आज भी बड़े मशहूर व फराज है। लोग कहते रहते हैं हालात ने पलटा खाया है, अब ये बन गया है, अब ये बन गया। मैंने कहा हमने बनते भी देखे, हमने टूटते भी देखे, ये किसी और को जाकर बताना। तो इसलिए कि जो पुरखार रास्ता होना, तो हम तो उस रास्ते पे ही चलने के आदी हैं।
کسی طرح کے مشکل معاملات میں ہوں، عقیدے کے اوپر کبھی اس آستان سے کمپرومائز نہیں ہوا ہے، اور میں علاقہ بھر کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، میرا اپنا بھی مدرسہ ہے، لیکن میں آپ سے اگر آپ کہیں درخواست کروں، ہاتھ جوڑوں، میں گزارش کروں گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کس طرح سے یہ مسجد کی بہار آئی ہے نا، اگلے سال ہم یہاں جب زندگی خدا دے جمع ہوں تو مدرسے میں بھی اس سے زیادہ بہار آئی ہوئی، میں امید رکھوں نا جی انشاءاللہ تعالی۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے سوچ لیجئے گا، ویسے تو وعدہ بازار میں ہو وعدہ ہی ہوتا ہے، یہ یو ٹرن کا کنسپٹ نا ہماری شریعت میں نہیں ہے، اور نہ یو ٹرن والوں کی کوئی جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ یو ٹرن کا تصور ہماری شریعت میں نہیں ہے، ہم سٹیٹ فارورڈ چلنے والے لوگ ہیں بھائی، یو ٹرن والا تو منافق ہوا کرتا ہے، یہ شریعت کہتی ہے، وہ تو منافق ہوا کرتا ہے، اور محمد عربی کے غلام وہ تو نفاق سے دور رہنے والے ہوتے ہیں۔ احباب کرام قدر، اس ادارے کو آباد کرنا یہ میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ کل صبح انشاءاللہ تعالی صبح 9 بجے ہمارے ہاں رائکہ میرا میں افتتاح اسباق کے موقع پر ایک خوبصورت محفل کا انعقاد جو حضرت قبلہ پیر صاحب کی زیر نگرانی ہے، اور اس میں خصوصی کتاب خواجگاں حضور جگر گوشہ غزنوی سرکار پیر محمد شمس العارفین صاحب نقشبندی مجددی نیریہ شریف وہ انشاءاللہ تعالی خطاب فرمائیں گے۔ میں آپ کو دعوت بھی پیش کرتا ہوں، اور آپ اس پروگرام میں بڑا مختصر سا پروگرام 9 سے لے کر 12 سے پہلے یہ پروگرام ختم ہو جائے گا۔ ادارے کو بھی آباد رکھیں، اور پھر وہی کہوں گا کہ جہاں پر لگے ہوئے ہیں وہیں پر لگے رہیں، اس لیے کہ اس بابے نے ہمیں یہی بتایا تھا، مرشد دے دروازے اٹھے موکھ ملائیے لوگاں، نویں نویں نہ یار بنائیے، مان کمینے لوکاں، الہی دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جنہیں نانے جویں بخشی کے تو نے میرے مالک انہیں بازو حیدر بھی عطا کر۔ دوران گفتگو امدن یسامن کوئی غلطی خطا اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار، وہی بات جو ہر سال کہتا ہوں، تیرا خاور درخشاں رہتا ابد فروزاں، تیرا خاور درخشاں رہتا ابد فروزاں، تیری صبح نور افشاں کبھی شام کو نہ پہنچے۔